الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ارشاد ربانی ہے کہ زمین پر کوئی رینگنے والی چیز نہیں ہے مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھہراؤ کو اور اس کے سونپے جانے والی جگہ کو. سارا کا سارا کھلی کتاب میں موجود ہے. اور وہی ذات تو ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ بھی بے شک تم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو وہ ضرور کہیں گے جن لوگوں نے کفر کیا نہیں ہے یہ مگر کھلا جادو. اور اگر ہم ان سے عذاب مؤخر کر دیں ایک مقرر وقت کے لیے تو ضرور کہیں گے جی کس چیز نے اس کو روک لیا. خبردار، جس دن آئے گا وہ ان کے پاس تو نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اور گھیر لے گی ان کو جس کے بارے میں وہ مزاح کرتے تھے، یعنی قیامت یا موت. گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ کے علم کامل کا تذکرہ تھا، ایسا علم کہ کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. ولا يحيطون بشيء من علمه. منافقین باتیں چھپ کے کرتے ہیں، کپڑے میں لپٹ کر اور سینہ دوہرا کر کے چھپاتے ہوئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو پتہ نہ چل جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا یعلم ما یسرون وما یعلنون. تمہاری مخفی باتوں کو بھی اللہ جانتے ہیں اور ظاہری باتوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے سینے کے بھیدوں کو بھی جانتے ہیں. وہ ویوز، وہ شعائیں، وہ تصورات، وہ تخیلات، وہ خاطر، حاجز، حدیث نفس، وہ چیز جو خیال کی شکل میں تمہارے دل سے گزرتی ہے شعور تحت شعور سے، اللہ کو اس کا بھی پتہ ہے. آگے بتایا جی دیکھیے رزق کے اندر علم کا تعلق ہے. کتنی خلائق ہیں، کہاں ہیں، کیا ان کا رزق ہے، کب ان کو مطلوب ہے. اتنی اس کا کامل علم ہے کہ اپنی ہر مخلوق کو جانتا ہے اور ان کی غذائیت کو جانتا ہے کہ فطرتاً طبی میلان کس غذا میں ہے، کس مخلوق کی نشو و نما اور اس کا ارتقاء یا اس کی بڑھوتری کس غذا میں ہے. اللہ کے علم میں ہے، اس کا علم اتنی کامل ہے. امام رازی بہت بڑے اسلامی فلاسفر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی
کہ خلائق کتنی ہیں، 40 عالم ایسے ہیں، اس انسان آسمان کے نیچے جتنی زمین ہے اتنی 40 عالم ہے اللہ کی، کتنی خلائق ہیں، ایک سمندری خلائق اتنی ہیں کہ انسان ان کی شکل، ان کی ماہیت، ان کی حیات قضائیہ اور ان کی وہ سمندری خلائق بھی نہیں گنی جا سکتی، اتنی مختلف اور اتنی ہیبت ناک خلائق ہیں کہ بعض مچھلیاں ایسے کہ سمندری جہاز کو الٹ دیں، ایسا بھی ہیں۔ اللہ جل شانہ کی ان کے اللہ کے علم میں اور اس کی حکمت میں ہیں یہ ساری چیزیں۔ پھر ارشاد فرما دیا، دیکھیے تمہارا خالق کتنی عظمت والا ہے، زمین پر کوئی چیز سانس لینے والی، رینگنے والی، چلنے والی ایسی نہیں مگر اللہ نے اس کا رزق کا ذمہ اپنے لے لیا ہے۔ دابہ کہتے ہیں زمین پر جس کا گھر ہو، اب اس میں زمین کے جانور بھی، درختوں پر پرندے جو ہیں وہ بھی، اصل میں درخت بھی تو زمین میں ہے، جتنی چیزیں ہیں زمین کی، جو بھی جانور ہیں اس میں درندے، پرندے، انسان، حیوانات، طیور، حشرات والارض، سب کا رزق اللہ کے ذمہ۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت پر پرندوں کا یقین انسان سے بھی زیادہ ہے۔ انسان ذخیرہ کرتا کوئی بات، لیکن پرندے تغدو جیاعا و تروح بطانا، صبح اٹھتے ہیں پر مارتے ہوئے زمین پر اپنے جو ان کے پوٹلیاں ہیں، ان کے میدے ہیں، ان کو بھر کر لاتے ہیں۔ واپسی پر جب آتے ہیں اپنے گھونسلوں میں رات کے وقت، کسی پرندے کی چونچ اور پنجے میں کوئی دانا نہیں ہوتا کہ جی چلو کل کھائیں گے، بارش ہو جائے گی، نہیں، اللہ پر توکل، جی کل دیکھا جائے گا اللہ پاک کیا فضل فرمائے گا، پھر بارش ہو یا کچھ ہو تو وہ اس انداز میں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ایک روایت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے، اسرائیلی روایت۔ موسیٰ علیہ السلام جب بیوی کو لے کر گئے اور فرمایا کہ میں آگ لینے کے لیے جاتا ہوں، اللہ نے کام ہی اور ذمہ لگا دیا۔ آگ لینے گئے، اللہ نے نبوت عطا کر دی، ذمہ داریاں دے دی، تورات کے سبق لینا شروع کر دیے، پھر بتا دیا کہ مصر جانا ہے، ڈیوٹی بھی لگ گئی، علاقہ بھی بتا دیا گیا۔ اب راستے میں ان کو خیال آیا جب وہاں پہنچے بقعہ مبارکہ پر، کوہ طور پر، وہ بیوی تو اکیلی چھوڑ آیا ہوں اور حالت بھی اس کی ایسی ہے کہ وہ زچگی کی حالت میں ہے، درندے وغیرہ کو نقصان نہ پہنچائیں، تکلیف بڑھ نہ گئی ہو، مسئلہ بڑھ نہ گیا ہو۔ خیال آیا تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے میرے پیغمبر، یہ اسی طور سینا پر، یہاں جو آئے ہوئے کوہ طور پر، یہ تمہارے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا ہے، اس کو مارو۔ یہ زیادہ قوی روایت ہے یوسف علیہ السلام سے۔ جب انہوں نے ایک پتھر کو مارا تو شک ہو گیا، بحقی شعب الایمان کے اندر یہ روایت ہے۔ پھر اس میں سے ایک اور پتھر تھا، پھر فرمایا اس کو بھی مارو، وہ شک ہوا اور پتھر تھا اس میں تیسرا، فرمایا اس کو بھی مارو، وہ کھلا تو فرمایا دیکھا رأى دودة فی فمہ رطبا، کہ ایک کیڑا دیکھا جس کے منہ میں تازہ سبز پتا گھاس کا اس کے منہ میں تھا۔ فرمایا میرے کریم دیکھو، 3 پتھروں کے اندر کہیں راستہ بھی نہیں تھا، روزانہ تازہ پتا گھاس کا ہم اس کو خوراک دیتے ہیں، میں خالق ہوں، تو تیری بیوی کو ہم بھلا دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث میں ہے، تفسیر قرآن میں حدیث، بہت بڑا قبیلہ تھا اشعر، زیادہ بکروال تھے، بکریوں کا قبیلہ اشعر، اور یہ بہت فقیہ صحابی تھے اور زیادہ علم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس سے حاصل کیا انہوں نے، اور آ کر پوچھا کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، وہ جو گھریلو زندگی تھی، خان کی زندگی کے معلومات و مسائل بھی پوچھتے تھے، اور اتنی عقیدت تھی حضور سے کہ حضور اس دنیا سے چلے گئے تب بھی آ کر پوچھتے تھے اماں حضور کے زمانے کی کوئی بات بتاؤ، دروازے پر بیٹھ کر پوچھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میرے قبیلے کے لوگوں کے پاس غذا ختم ہو گئی، قحط پڑا، انہوں نے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایک وفد بھیجا بندوں کا، کم از کم 2 آدمی تو کہتے مجھے یاد ہے، اور کہا کہ جی یا رسول اللہ ہمارے پاس خوراک ختم ہو گئی، کوئی انتظام کریں، ہم مسلمان قبیلہ کہاں جائیں۔ وہ جب رسول مکرم نبی معظم محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے
کوئی بہت بڑا کوٹ تو نہیں تھا، کوئی بہت بڑا قلعہ تو نہیں تھا، عام سا گھر، اور دروازے کے قریب جب پہنچے ایسے کیواڑ سے، عام لکڑی کا دروازہ، کیواڑ کے قریب سے اندر سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی اتر چکی تھی، آپ تلاوت کر رہے تھے، اور یہی آیت تھی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کوئی چیز زمین پر جاندار نہیں مگر اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق۔ اہل لسان تھے، زباندان تھے، انہوں نے وہاں دروازے سے سنا، انہوں نے کہا یار یہ کوئی چیز، اس کا مطلب کیڑے مکوڑے، حشرات، پرندے درندے چرندے، یہ سارے اللہ ان کو رزق پہنچاتا ہے، تو قبیلہ اشر والے لوگوں کلمہ کیسے پڑھا؟ ہمیں نہیں دے گا اللہ تعالیٰ رزق، چلو واپس چلو۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، بس پھر واپس گئے، جا کر کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے تمہارا انتظام کر دیا ہے۔ اب قبیلے والوں نے یہ سمجھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر آئے ہیں تو وہ بھیج دیں گے کچھ، بس ابھی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر ہی نہیں ٹھہرے تھے، ایک شخص آیا، اس کے پاس ایک قصعہ تھا، قصعہ کہتے ہیں لکڑی کا بہت بڑا پیالہ، جس کو جس طرح تھال کہہ دیں، اتنی بڑا تھال، بہت بڑا تھال، وہ بھرا ہوا گوشت کا اور روٹی کے ٹکڑوں کا وہ ایک بندہ لایا، اور اس نے قبیلے والوں سے کہا کھاؤ، برکت پیدا ہوتی ہے۔ پورے قبیلے نے کھایا، پھر بھی بچ گیا۔ تو قبیلہ اشر والوں نے کہا کہ یہ واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیتے، کسی اور ضرورت مند کو دے دیں۔ جب وہ بندے لے کر گئے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، رج کر کھایا قبیلے والوں نے، بہت شکریہ آپ نے جو کھانا بھجوایا، یہ جو بچ گیا ضرورت والوں کے پاس۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو نہیں بھیجا تھا کھانا، یہ اللہ تعالیٰ نے جس جو آیت سن کر گئے اسی اللہ نے بھیجا تمہارے پاس، مجھے نہیں پتا، میں نے نہیں بھیجا، یہ اللہ نے بھیجا ہے تمہارے پاس کھانا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے ہے اس کا رزق، اور یہ ٹھیکہ اللہ کی ذات۔ اسباب، ہاں ہاتھ پاؤں کمانے کا نظام، اسباب یہ ٹھیک ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں سارا دن ہاتھ پاؤں مارتے رہو، اللہ تعالیٰ برکت ہی نہ دے، ان ہاتھوں کو مفلوج کر دے۔ ساری قوت متحرکہ بنیادی طور پر پاور ہاؤس بٹن، اصل طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے، رزق میں برکت دینا اور انسان کو صحت میں رکھنا۔ تو فرمایا ہر چیز رزق کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، ہر آدمی کا۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، یہ ہاں اس کا علم بھی اور رزق پہنچانے کے انداز بھی ہوتا۔ یوں ہے نا، کسی آدمی کا کوئی ایک پرماننٹ ٹھکانہ ہوتا ہے اور مستقل پوسٹنگ، اور ایک ہوتی ہے عارضی سلیکشن۔ تو ایک آدمی ویسے کہتا ہے کہ جی اتنی عرصہ تک میں یہاں ہوں، اس کے بعد فلاں شہر میں ہوں گا، یہاں ہے تو اتنی انتظام، وہاں ہے تو اتنی انتظام، سفر پر جاتے ہیں تو تھوڑا انتظام، اور مستقل گھر ہے تو اتنی انتظام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اس کا ٹھہراؤ لمبا زندگی کہاں ہے، وہ مستودع عارضی کہاں ہے، اس کو انتظام نہیں، میرا سارا مجھے پتا ہے، کون سی مخلوق کہاں کہاں ٹھہرے گی، کتنی عرصہ ٹھہرے گی، عارضی ٹھکانے کا بھی مجھے پتا ہے، لمبے ٹھکانے کا بھی مجھے پتا ہے، کتنی رزق کہاں کہاں دینا ہے۔ کل فی کتاب مبین، سارا کا سارا میرا جو کھلا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے انتظام کیا، یہ رجسٹرڈ ہے، ہر ایک چیز کھلی کھلی موجود ہے اس میں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تفسیر حدیث کے ساتھ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین مخلوقات کو جو پیدا کیا، اس سے 50,000 سال پہلے اللہ نے اس کے نظام کو لکھ دیا تھا انسان۔ اور ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، جب اس کے اندر روح پڑتی ہے، اعضاء تکمیل میں آ جاتے ہیں، پورے اعضاء تکمیل کامل الخلقت بن جاتا ہے پورے اعضاء، تو اس وقت اللہ پاک لکھ دیتے ہیں اس کا عمل کیسے کیسے چلے گا، اس کی عمر کتنی ہوگی، حتیٰ کہ سال، مہینے، دن، ہفتے، دن اور سیکنڈوں تک لکھ دیا جاتا ہے کتنی سیکنڈ جیے گا، اور کہاں مرنا ہے اس نے، کب مرنا ہے، اور اس کا رزق کتنی حاصل کرے گا، ذرائع حلال کے ہوں گے یا حرام کے ہوں گے، یہ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کل فی کتاب مبین، اور اللہ کی قدرت کاملہ، دلائل قدرت اس کے علم کے بعد، وہی اللہ عبادت کے قابل، پوجا کے قابل، استعانت کے قابل، مشکل وقت میں مصیبت سے بچنے کے لیے، جلب منفعت کے لیے، جس نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جس طرح سورہ سجدہ میں ہے، آمین سجدہ میں،
اللہ تو ایک کلمے میں بتا سکتی ہے، تدریج سکھائی انسان کو آہستہ آہستہ. ایک اور حدیث پھر اس آیت کی تشریح میں، تفسیر قرآن بالحدیث، نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 6 دنوں میں بنائے، 2 دن کے اندر اللہ نے زمین بنائی، اور 2 دن میں پہاڑ، اور اس میں غذائیات اور باقی ساری چیزیں اللہ کریم نے بنائی. 2 4 دن ہو گئے. فرمایا 2 دنوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو کھڑا کر دیا. 6 دن ہو گئے تو فرمایا زمین آسمان، خلق السماوات والارض، زمین آسمان کو فی 6 ایام، 6 دنوں میں. ویسے تو چاہتے کن بن جا فیکون، وہ ہو جاتے، لیکن انسان کو آہستہ آہستہ تدریج کے ساتھ کام کرنا سکھایا. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا پانی. اب دیکھیں جی، زمین آسمان نہیں، سورج چاند بھی تو نہیں تھا، لیکن اتنی مقدار میں کہ جب مخلوق زمین آسمان کو پیدا کر دے گا، تکوین کائنات ہو گئی، اس کے بعد سورج طلوع غروب سے جو اتنی سال بنتے، اتنی دن، تو وہ 6 دن بنتے تھے جو پیدا کیا. اور اس سے پہلے زمین بھی نہیں، آسمان بھی نہیں. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، معلوم ہوا سب سے پہلے پانی تھا کہ اس کا عرش پانی پر تھا، اللہ کا عرش پانی پر تھا. پھر زمین کو اللہ نے پیدا کیا. نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری زمین ایک بلبلے کی شکل میں تھی پانی پر، اور وہ بلبلا سب سے پہلا کیا تھا؟ وہ کعبۃ اللہ کی جگہ تھی. فرمایا پھر زمین پھیلتی چلی گئی، وہ وسط ہے زمین کا کعبۃ اللہ. یہ ساری تکوین ہے کیوں؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ جاننا چاہتا ہے تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے. تخلیق کائنات کا مقصد صرف انسان نہیں، وہ انسان جو اچھے عمل والا. اچھا عمل تب ہو جب حسن فکر بھی ہو. حسن فکر مراد عقیدہ ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک، عمل ٹھیک، یہ ہے مقصود پوری کائنات کا. ایکم احسن عملا. حسن عمل سے کیا مراد ہے؟ اچھا عمل. یہاں کثرت عمل نہیں، کس کی نمازیں زیادہ، کس کے فرائض تو فرائض ہیں، نفل کس کے زیادہ، فلاں کس کے زیادہ. یہاں حسن عمل مراد ہے، حسن عمل، کثرت عمل نہیں. حسن عمل کسے کہتے ہیں؟ اچھا عمل. اس میں محدثین کا قول ہے ایسا عمل جو سنت کے مطابق ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو. اور جو عمل سنت کے مطابق نہیں یا اس میں اخلاص نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، وہ حسن عمل نہیں ہے. اچھا عمل کیا ہے؟ سنت کے مطابق اور اخلاص کے ساتھ. اور آگے بتایا گیا کہ جب ان کو عقیدہ آخرت کی بات کی جاتی ہے تو بعد وقت کہتے ہیں یہ تو جادو ہے جی، مر گئے پھر پیدا ہو گیا فلاں. یہ ایسی جادوانہ باتیں ہمیں نہیں چاہیے. اللہ تعالی نے فرمایا کافرانہ طرز عمل پر تو عذاب آ جائے، ہم ان کو عذاب مؤخر کرتے ہیں، چلو ان کو وقت دیں. جب عذاب مؤخر کرتے ہیں تو کہتے ہیں ما یحبسہ، کس چیز نے روک دیا ہے نا عذاب، ہم نہیں مانتے. اللہ تعالی نے فرمایا جب عذاب آئے گا لیسا مصروفن، کائنات کی کوئی طاقت اس کو دور نہیں کر سکے گی. طوفان نوح کو دیکھ لیجئے، بیٹے نے کہا تھا ساوی الی جبل، نوح علیہ السلام سے کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا بابا، یہاں تک پانی آتا ہے. فرمایا میرا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ کے حکم قاہرانہ امر اس کے اوپر کسی کی مجال نہیں بیٹا، کوئی نہیں بچ سکتا. اور اللہ تعالیٰ کی شان قاہرانہ کیا تھی کہ نبی دیکھ رہے تھے بیٹا سامنے غرق ہو رہا تھا. فرمایا یہ فرق ہے ایمان اور کفر کا، تیرا بیٹا کافر ہے تو کامل مومن ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھ کافر کیسے ڈبوئے جاتے ہیں. اور خبردار بیٹے کے بارے میں سوال بھی نہ کرنا. ایک عامیانہ آدمی جس کو آپ کہتے ہیں جی علاقے کا عام آدمی، وہ بہتر ہے اس پیغمبر زادے سے. اس میں ایمان ہے، اس میں ایمان نہیں. میرے پیغمبر، اگر آپ نے بار بار بیٹے کے بارے میں سوال کیا، قرآن کی آیت ہے انی اعظک ان تکون من الجاہلین، پھر آپ نے بار سوال کیا ما لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو نہیں پتا تو میں آپ کا نام نبوت کی فہرست سے کاٹ دوں گا، جاہلوں میں شامل کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ ہم عذاب ٹالتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما یحبسو، کس چیز نے روک دیا جی آ جائے نا. فرمایا جب آئے گا لیسا مصروفن، کوئی نہیں ٹال سکتا اس کو. وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کو دیکھ لیجیے. وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، موت یا قیامت جب گھیرے گی ایسے چلتے چلتے، دیکھتے دیکھتے، سمجھتے سمجھتے، سنبھلتے وہ آ جائے گی. اب تمہاری مزاح جس سے کرتے تھے پکڑ میں آ جاؤ گے، کیا کرو گے تم. اللہ تعالیٰ خاتمہ ایمان پر فرمائے. اللہم صلی علی